حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ داغ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین، مہدی مجروح ہے شہر خموشاں کا مکین، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر۔ آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ اب کہاں وہ بانک پن، وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلی معنی وہاں بے پردہ یہاں محمل میں ہے۔ اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالہ بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں، اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے آذر ہزاروں شعر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی یہ خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون، اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں، اے جہان آباد اے سرمایہ بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، وہ گلے رنگی تیرا رخصت مثال بو ہوا، خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں، اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا، آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستاں، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر،
بوئے گل کا باغ سے، گلچی کا دنیا سے سفر۔ عملی سطح پر یہ نظم ایک مرثیے کی حیثیت رکھتی ہے جو اقبال نے اپنے استاد اور صاحب طرز شاعر نواب میرزا خان داغ کے سانحہ ارتحال پر لکھا تھا۔ اقبال نے اس مرثیے میں جہاں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہاں داغ کی شاعری اور اسلوب پر ایک ناقدانہ نظر بھی ڈالی ہے۔ اس اعتبار سے داغ کے بارے میں اقبال کی ایک بے حد اہم اور قابل ذکر نظم ہے۔ پہلا حصہ معنی: پیوند زمیں خاک میں دفن، مہدی مجروح مرزا غالب کا شاگرد، مینائے امیر امیر مینائی کی سراہی، زیب دوش کندھوں کی سجاوٹ۔ مطلب مرزا اسد اللہ خان غالب تو ایک مدت ہوئی وفات پا چکے، اس کے باوجود ان کی شاعرانہ عظمت ابھی تک زندہ و باقی ہے۔ اس طرح مرزا غالب کے ایک اہم شاگرد جن کا تعلق دلی سے تھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اس طرح موت کا سنگ دل فرشتہ میر تقی میر کی روح کو بھی چاٹ گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ان کی شاعری کا کیف و سرور باقی ہے۔ لیکن آج نواب مرزا داغ کی وفات حسرت آیات کے سبب چمن شاعری ماتم کدا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی شخصیت بزم شاعری میں ایک روشن شمع کی حیثیت رکھتی تھی جو بجھ کر رہ گئی ہے۔ داغ کا وجود تو ایسا تھا جو باغوں میں چہکتے ہوئے بلبل کا ہوتا ہے۔ دلی کا یہ صاحبی اسلوب شاعر افسوس کہ اسی قبرستان میں پہنچ گیا جہاں دوسرے بڑے شعراء دفن تھے۔ حیف در حیف کہ استاد داغ بھی چل بسے اور ہم لوگ ان کی معیشت کو کاندھوں پر اٹھا کر مرحوم کی آخری قیام گاہ تک پہنچائے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دلی کے یہ آخری صاحب طرز و اسلوب شاعر تھے جو وفات پا کر آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ دوسرا حصہ معنی: کافور پیری کافور کی طرح بڑھاپے میں سفید بال، نشیمن گھونسلہ۔ مطلب اقبال کہتے ہیں کہ نواب مرزا داغ کی وفات کے بعد اب نہ تو شاعری میں بانک پن رہا، نہ طرز بیاں کی شوخی رہی۔ ضعیفی کے عالم میں بھی وہ عالم شباب کی زندہ اور پرجوش شاعری کرتے تھے، یعنی ان کے کلام میں وہی شوخی اور تازگی تھی جو عہد جوانی کے تخلیقات کا حصہ ہے۔ داغ تو ایسے قادر الکلام شاعر تھے کہ ان کی خیال افروز تخلیقات کی آواز آرزو ہر شعر کہنے والے کے دل میں ہے کہ ہم بھی اس معیار کے شعر کہہ سکتے۔ جو باتیں عام لوگ اپنے دل میں رکھتے تھے وہ داغ کی شاعری میں نمایاں ہو کر بالکل سامنے آ جاتی تھیں۔ وہ تو ایسے تخلیق کار تھے جو پھولوں کی خاموشی میں راز پوشیدہ ہے اس کے بارے میں باد صبا سے استفسار کیا کرتے تھے۔ اس طرح بلبل جس طرح باغوں میں نالہ و فغاں کرتی ہے، اس کا پس منظر مرزا داغ کے سوا اور کسی پر منکشف ہو سکے گا کیا؟ وہ تو ایسے شاعر تھے جو اپنی تخلیقات میں حقیقتوں کے اسرار اور رموز سے بھی غافل نہ ہوتے تھے۔ اگر میں انہیں ایک پرندہ تصور کر لوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پرواز کے دوران بھی نظر اپنے نشیمن پر رکھتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ شاعری میں بھی داغ ہمیشہ اپنے گرد و پیش اور حقائق کو مد نظر رکھتے تھے۔ تیسرا حصہ معنی: نکتہ آرا باریک باتیں کرنے والا، فلک پیمائیاں آسمان تک اڑانے، ساحر جادوگر، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ مطلب یہ درست ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں ایسے شاعر اور بھی پیدا ہوں گے جن کی شاعرانہ فکر کی باریکیاں اہل ذوق کے مشاہدے میں آئیں گی۔ ان کی فکر میں بے شک بلندی بھی ہوگی اور ندرت بھی۔ یہ لوگ اپنے عہد کے آشوب اور نامساعد حالات کا تذکرہ کر کے ہمیں افسردہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے تخیل میں جو ایک نئی دنیا آباد ہے اس کا منظرنامہ بھی حسب استطاعت پیش کریں گے۔ بے شک اس دنیا میں آئندہ بھی حافظ شیرازی جیسے بلند پایا شاعر جنم لیں گے جنہیں بلا شبہ صاحب اعجاز شاعر قرار دیا جائے گا۔ اگر بزم شعر کو ایک بت خانہ تصور کر لیا جائے تو اس میں آزر جیسے کئی صاحب فن بت تراش بھی پیدا ہوں گے۔ اگر اس بزم کو ایک میکدہ سمجھ لیا جائے تو کئی نئے ساقی اپنے پیمانوں سے پینے والوں کو مدہوش کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئندہ آنے والے شعراء اپنے اپنے انداز میں کتاب دل کی تفسیر پیش کریں گے، اور جوانی کو اگر خواب سمجھ لیا جائے تو یہی لوگ اس کی تعبیر بھی کریں گے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ عشق و محبت کا حقیقی منظرنامہ کوئی پیش کر سکے گا۔ داغ ہی بلا شک و شبہ ایسے تیر انداز کی حیثیت رکھتے تھے جن کا نشانہ دیکھا جائے تو براہ راست دل ہی پر ہوتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ نواب مرزا داغ کی شاعری براہ راست دل پر جس طرح سے اثر انداز ہوتی تھی، یہ خصوصیت کسی دوسرے شاعر میں ممکن نہیں۔ چوتھا حصہ معنی: نظم کے سلسلے میں فی الواقع یہ مرثیہ اپنے پورے کلائمیکس پر نظر آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں استاد کی وفات کا سانحہ ایسا دل خراش ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اشعار میں اپنے آنسو کاشت کر رہا ہوں۔
یعنی آنکھوں سے برآمد ہونے والے آنسو اشعار کی شکل میں ڈھل رہے ہیں۔ چنانچہ میری طرح اے دلی کے خاک، تو بھی اس غم میں آنسو بہا کہ تیری سرزمین تو داغ کا وطن عزیز تھی۔ اے دلی، تو جو اہل سخن کے لیے عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتی تھی، کس قدر الم انگیز یہ حقیقت ہے کہ مرزا داغ کی رحلت سے تیرا یہ بھرا ہوا چمن پامال اور ویران ہو کر رہ گیا۔ وہ تو ایک رنگین پھول تھا جو خوشبو کی مانند اڑ گیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اے کاشانہ اردو دہلی، تو آج داغ سے محروم ہو گیا۔ تاہم شاید مرزا داغ نے اپنی کشش تیری خاک میں محسوس نہ کی کہ دکن کی خاک ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ واضح رہے کہ داغ رہنے والے دہلی کے تھے، جبکہ ان کی وفات دکن میں ہوئی تھی۔ اس شعر میں اقبال نے اسی امر کی نشاندہی کی ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ دلی کے تمام اہم اور قابل ذکر شاعر تو رخصت ہو چکے، اب تو صرف الطاف حسین حالی رہ گئے ہیں، جن کو اس محفل کی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ مطلب یہاں اقبال کہتے ہیں کہ موت اس قدر سنگ دل واقع ہوئی کہ انسانی خواہشات کی راہ میں ہمیشہ حائل رہتی ہے کہ اس کا تیر تو تاریکی میں ہی اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، لیکن اس کے خلاف شکایت بھی تو لبوں پر نہیں آ سکتی کہ خزاں کے بغیر گلچن کی قدر و قیمت کا اندازہ ممکن نہیں۔ قدرت کا یہ قانون یکسانیت کا حامل ہے کہ پھول کی خوشبو کا اڑنا اور پھول توڑنے والے کی موت کا انداز قریب قریب ایک جیسا ہی ہے۔